آؤ غور کرو میرے عزیزوں، یہ اللہ والے کا عرس کا موقع ہے۔ اللہ والوں نے کیا دیا، اللہ والوں کی بارگاہوں سے کیا ملا ہے، اور وہ کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اس نے کہا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ بولو بھائی، صرف اللہ اللہ کہنے سے تو اللہ نہیں مل جاتا نا۔ اگر صرف اللہ اللہ کہنے سے اللہ مل جاتا تو آج بڑے بڑے ہائیبریڈ لوگ ہیں، اللہ اللہ کرنے والے، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، ہاتھ دونوں پیچھے سے ہوتے ہیں، تسبیح کا دانہ برابر چل رہا ہوتا ہے، کرنے اللہ اللہ، ہاتھ دونوں یوں پیچھے۔ اب یہ نئے اسٹائل والے تسبیح بات ہے، یہ نئی تسبیح ہے، ہاتھ دونوں پیچھے ہیں، تسبیح ہاتھ میں ہے، دانا برابر چل رہا ہے، زبان چلے نہ چلے دانا تسبیح کا برابر چلتا ہے۔ یوں اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں مل جاتا، اتنا آسان نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا، اتنا آسان نہیں ہے اللہ کی محبت کو سینے میں بسانا۔ وہ کسی کہنے والے نے کہا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ والوں کی بارگاہوں میں جاؤ گے، اللہ والوں کی بارگاہوں میں پہنچو گے تو تمہیں رب کا پتہ مل جائے گا، اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تمہیں اللہ کی محبت مل جائے گی۔ دل اگر زنگ آلود ہے، دل میں اگر گناہوں کا میل جمع ہے، پھر اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، خدا کی قسم دل کو شفاف آئینہ بنا دیا جائے گا، دل صاف کر دیا جائے گا، دل کی گندگیوں کو نکال دیا جائے گا، دل کو صاف کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، غور کرو، ہر دور میں بزرگوں نے یہی کیا، ہر دور میں اللہ والوں نے یہی کیا، ہر دور کے اندر خانقاہوں نے یہی کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں ولیوں کے پاس جا کے کیا ملے گا، ولیوں کے مزارات پہ جا کے کیا ملے گا۔ اگر ہم بیگ اٹھا کر چلنے لگے، کسی نے معلوم کیا کہاں چلے، ہم نے کہا اجمیر جا رہے ہیں، کہنے والا کہتا کیا ملے گا، وہاں تو قبر ہے، وہ کہنے لگا قبر پوجنے والا چلا ہے، قبر پجوا جا رہا ہے۔ اگر ہم بغداد جانے کی بات کریں تو قبر کا پجاری کہا جائے، اگر ہم آستانے پہ جائیں، دلی محبوب الہی کے آستانے پہ جائیں تو اعتراض کیا جاتا ہے، انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے لوگوں، اللہ والوں کی بارگاہوں میں جانے پر جو اعتراض کیا کرتے ہیں، جو تنقیدیں کیا کرتے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے اگر اللہ والوں نے دین نہ دیا ہوتا، اگر غریب نواز نے کلمہ نہ پڑھایا ہوتا تو آج بھی گھنٹے بجاتے نظر آتے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خواجہ کا ہندوستان، فیضان غریب نواز۔ اگر خواجہ نے اسلام نہ دیا ہوتا نا تو چل رہا ہوتا کام۔ احسان ہے غریب نواز کا، احسان ہے۔ اسی لیے تو میرے امام نے تاجدار بریلی نے، امام اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ آپ نے کیا کہا؟ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا۔ اگر تمہیں سبحان اللہ بولنا نہیں آتا ہے یا گونگے ہو تم لوگ، تمہاری زبانیں نہیں چلتی ہیں، تو پھر مجھے تم سے کوئی شکایت ہی نہیں ہے، پھر تم خاموش بیٹھے ہو۔ اور اگر بولنا جانتے ہو تو ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ اول نظر محکش بڑی بڑھیا نظامت کر رہے ہیں، یہ اصل میں ناظم لوگ زیادہ کرواتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ، ہاتھ گرا کے بول دو سبحان اللہ، اب ایک اٹھا کے بول دو سبحان اللہ، اب دوسرا اٹھا کے بول دو۔ یہ ناظموں کا کام ہوتا ہے، اور میں تو پرسنلی خود بھی اس چیز کا قائل نہیں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ سنجیدگی سے آپ میری بات سن لیں، میرے لیے وہی کافی ہے۔ مگر ہاں ایک بات یاد رکھنا، میں قرآن سے تمہیں بتاتا ہوں، قرآن پڑھ کے سناؤں گا میں تمہیں۔ اگر ایک مرتبہ بھی ہاتھ یہاں اٹھا دیا نا تو کتنا فائدہ ملے گا۔ سناؤں قرآن؟ تو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرما دیا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ اللہ نے قرآن
مجید میں فرما دیا جب زبانیں بند ہو جائیں گی وہ وقت بھی آئے گا میدان محشر کے اندر اب گواہی کون دے گا؟ ہاتھ گواہی دیں گے. زبانیں بند ہو جائیں گی انسان کے ہاتھ گواہی دیں گے. اے پیر نگر کے سنی جنتی مسلمانوں اگر آج نبی کے جلسے میں بیٹھ کر آقا کی محبت میں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا لیا اور پھر سبحان اللہ کہہ دیا اللہ کی پاکی کا اعلان کر دیا تو یہ ہاتھ ہو گئے کل میدان محشر میں گواہی دے گے اے مولا اس نے جو بھی کیا مگر جب تیرے نبی کا ذکر ہوا اس نے ہاتھوں کو اٹھا کر تیری پاکی کا اعلان کیا ہے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے سمجھ رہے ہو؟ تو سن آپ ذرا سا بیدار رہیں گے مجھے بھی لگتا رہے گا آپ سن رہے ہیں ورنہ پھر آدمی کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اللہ آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو کہ اس نے ہمیں اولیاء عطا فرمائے. اچھا اب جب ولیوں کی بات آتی ہے تو ہم سنی مسلمان ہیں یوں ہی کسی راہ چلتے کو تو ولی نہیں مان لیتے نا کسی کو بھی تو ولی نہیں مان لیں گے نا. ولی کون ہے کہ جس کی بارگاہ میں جائیں تو رب کی محبت مل جائے؟ کون ہے ولی؟ تو وہ بھی ہم قرآن سے سمجھ لیتے ہیں. قرآن بتائے گا کون ہے ولی. قرآن بتائے گا کہ قرآن نے ولایت کا معیار کیا رکھا ہے. اگر کوئی بڑا سا صافہ باندھ کے آئے تو وہ ولی ہے یا نہیں ہے اس کا صافہ نہیں بتائے گا. اگر کسی کی لمبی داڑھی ہو تو ولایت کا معیار نہیں. اگر کوئی لمبا جبہ پہن کے آئے ضروری نہیں کہ وہ ولی ہے. کپڑوں سے ولی نہیں دیکھا جائے گا, صافے سے ولی نہیں پہچانا جائے گا, داڑھی سے ولی نہیں پہچانا جائے گا. ولی کی پہچان تو اللہ کے قرآن نے بتائی ہے. میں قرآن پڑھتا ہوں تم ذرا جی لگا کے محبت سے بولو سبحان اللہ. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ولیوں کا تعارف پیش کیا. ایک جگہ نہیں, ایک مقام پہ نہیں, مختلف مقامات پہ بیان کیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا, اللہ کا اعلان دیکھو, پروردگار فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اگلے مقام پہ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة. اگلے مقام پہ اللہ نے فرمایا, اللہ کا قرآن کہتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون. کیا ہے ولایت؟ سمجھو قرآن بتائے گا. قرآن نے کہا اگر کوئی بڑا صافہ باندھ کے آئے ولی نہ سمجھنا, لمبا جبہ پہن کے آئے ولی نہ سمجھنا, اگر کوئی چلم میں کش لگاتے ہوئے آئے تو ولی نہ سمجھنا. کیونکہ قرآن نے تو معیار ہی الگ بیان کیا ولایت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ولی کی پہچان یہ ہوتی ہے, ولی کی شان یہ ہوتی ہے. اگر ولی دیکھنا ہو, ولی کی پہچان کرنی ہو, اللہ کا قرآن کہتا ہے التائبون. ولی کی پہلی صفت یہ ہے, ولی کی پہلی پہچان یہ ہے, ولی کی پہلی کوالٹی یہ ہے کہ ولی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرتا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ توبہ کرنے والا ولی. قرآن نے تو کہیں بھی نہیں کہا کہ دھواں اڑانے والا, چلم لگانے والا ولی. گانجا, چرس, سلپا, افیم پینے والا, بڑے بڑے تگڑے نشے کر رہے ہیں یہ جو بیٹھے ہیں نا دھونے لگا کے. جاہل, پاکی نہیں جانتے, ناپاکی پاکی کا کچھ انہیں پتہ نہیں, بس دھواں اڑا رہے ہیں. اور ان کے ارد گرد بیٹھے چند جاہل. جیسے اس نے جاہل نے چلم میں کش لگایا نا تو اس کے جاہل مرید کہہ رہے ہیں کہ اب پیر نے دیکھو چلم میں دھم مار لیا, کرامت ہوگی. ارے نالائق ہو, تم نے ولایت کو اتنا ہلکا سمجھ لیا.
یاد رکھنا اللہ نے قرآن مجید میں ولایت کا معیار بیان کیا، ولایت کی پہچان بتائی، علامت کیا ہے، کیسے پہچانو گے ولی کو؟ اللہ کے قرآن نے کہا اگر ولی کو پہچاننا ہے تو ولی کے قریب جا کے دیکھنا کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا، وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ارے سنیو، ہمیں تو رب کا قرآن ولایت کا معیار بتاتا ہے، ولایت کی پہچان کراتا ہے، ولیوں کی شناخت قرآن کراتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہم جن کو ولی مانتے ہیں، جن پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ آئے ہمارے پاس میں، ہم ان کی پوری سیرت سامنے رکھ دیں گے، ہم غوث اعظم کی سیرت سامنے رکھ دیں گے، ہم غریب نواز کی زندگی سامنے رکھ دیں گے، ایک طرف قرآن کھول کے رکھیں گے، ایک طرف سیرت غریب نواز رکھ دیں گے، ایک طرف قرآن کی آیت رکھ دیں گے، اور دوسری طرف ہم غوث اعظم کی زندگی رکھ دیں گے اور فیصلہ چھوڑ دیں گے اعتراض کرنے والے پہ۔ اے معترض، فیصلہ کیوں کر لے؟ قرآن جو کہتا ہے وہ غوث اعظم کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے، قرآن جو کہتا ہے وہ غریب نواز کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، وہی کعبہ جس کا طواف کرنے تم اور میں اور دنیا بھر کے مسلمان جاتے ہیں، اور جو نہیں جا پاتے وہ تمنا کیا کرتے ہیں کہ ایک بار کعبہ دیکھنے چلے جائے، ایک بار کعبے کا طواف کرنے چلے جائے۔ اور جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں دعا کرتا ہوں زور سے اس دعا میں شریک ہونا، آمین کہنا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کو اپنے گھر کعبۃ اللہ کا طواف نصیب فرما دے۔